شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی غزالہ شیئر کر رہی ہے۔ غزالہ کہتی ہے، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں کی ایک پرانی بزرگ خاتون رہتی تھیں۔ وہ جو بوڑھی اماں تھیں وہ میری دادی اماں کے دور سے ان کے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ شروع میں ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ پھر ان کے اس طرح سے تعلقات بن کے دادی اماں وغیرہ سے، یعنی وہ یہ سمجھتی تھی میرا یہی گھر بار ہے۔ اپنے بچوں کے پاس وہ صرف ملنے جاتی تھیں، یہاں پر ہی رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب وقت آیا وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئیں تو ان کو کسی چیز کا سایہ ہو گیا، کوئی اسیب ان کو جیسے کسی جنات کا اثر ہو گیا ان پر۔ پتہ نہیں ان کو کہاں سے اس جنات کا اثر ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ وہ بیچاری بہت بیمار ہونے لگ گئی، ان کو کوئی مخلوق بہت زیادہ ڈراتی تھی، ان کو دورے پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہمیں خود بتاتی تھیں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہتی تھیں کہ میرے پیچھے ایک عورت ہے، وہ مجھے نظر آتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، وہ مجھے روز رات کو آ کر کہتی ہے میں تمہیں مار دوں گی، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ دادا ابو وغیرہ یہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اب باتیں کیا کرنی ہے کیا نہیں۔ وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سٹک کی مدد سے، جیسے کھونڈی ہوتی ہے، اس سے وہ چلتی بھی تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو لے کر ہم لوگ چھت پر جایا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ پکڑتے تھے۔ بزرگ تھی، بالکل جیسے بندہ جھک جاتا ہے بزرگی میں، وہ ویسے ہو گئی تھیں۔ تو ہم لوگ ان کو ایک دفعہ لے کر چھت پر گئے۔ سردیوں کے موسم میں وہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھیں، کیونکہ ہم لوگوں کے صحن میں دھوپ بہت کم آتی تھی۔ ہم لوگوں کے صحن میں درخت ہوتے تھے جن کی وجہ سے دھوپ کم آتی تھی، تو ہم لوگ سارے چھت پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہم ان کو بھی اماں جی کہتے تھے۔ تو جو اماں جی تھیں وہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے نیچے جانا ہے۔ ہم لوگ ابھی ان کے پاس ہی تھے، ان کے ساتھ اٹھ کر ان کو نیچے لانے لگے۔ سیڑھیوں میں وہ کھڑی ہوئی تھیں تو انہوں نے ایک دم شور مچا دیا کہ میرے پیچھے وہ آ گئی ہے، وہ دیکھو وہ میرے پیچھے آ گئی ہے۔ ہم لوگ پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، ہمیں وہ نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے وہ جب سیڑھیوں کے پاس آئیں تو کہتی وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہے، وہ سامنے کھڑی ہے، وہ بہت ڈراؤنی ہے، وہ سیڑھیوں پر رینگتی ہوئی چڑھ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہم لوگ بچے تھے، ہم لوگ ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ اماں جی پھر کہنے لگی یہ میرے پاس آ گئی ہے، یہ میرے پیچھے آ گئی ہے، جس سے ان کو وہ مخلوق بالکل ایسے، وہ ان کی کنڈیشن تھی کہ ان کو نظر آ رہی ہے۔ تبھی دیکھتے دیکھتے اماں جی کو کسی چیز نے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ ان کو اتنے عجیب و غریب طرح سے اس چیز نے ہوا میں اٹھا کر نیچے پھینکا۔ وہ پہلے بڑی بزرگ تھی، ہم لوگ تو چیخنا شروع ہو گئے۔ ان کو بہت چوٹیں آئیں، بہت زیادہ ان کی کمر پر چوٹ لگی، بیک بون پر، یہاں تک کہ وہ اپاہج ہو گئیں۔ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ اب چل پھر نہیں سکتی۔ بزرگی میں ان کی جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ چل پھر نہیں سکتی۔ وہ بہت روتی تھیں، ہمیں انہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ویل چیئر آ گئی ان کے لیے، ویل چیئر پر انہوں نے 6-7 ماہ وہ ویل چیئر پر رہی۔ اس کے بعد ایک رات جس کمرے میں وہ سوتی تھی، اس کمرے میں ہم لوگ اکثر ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، ان کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تھی، جب وہ ویل چیئر پر آ گئی تھی، تو ان کے لیے ہم نے ایک میڈ رکھی تھی جو صرف ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے پاس رہتی تھی۔ وہ ایک ہم لوگوں کی گھر میں جو کام والی تھی اس کی بیٹی تھی۔ وہ ان کے پاس 24/7 ان کے پاس رہتی تھی، ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی، ہم لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، رات کو ان کے کمرے سے بہت زیادہ چیخو پکار شروع ہو گیا۔ وہ جو میڈ کی بیٹی تھی وہ چیخ رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے چیخیں سنی، ہم لوگ بھاگے، ٹھنڈ تھی بہت زیادہ، کمرے میں گئے تو کمرے کا منظر بہت زیادہ عجیب تھا۔ جو بوڑھی اماں تھی ان کی بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف ٹیڑھے ہوئے تھے،
اور وہ جو میڈ تھی وہ کمرے کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ کر چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ اس کو جب اٹھایا، وہ سینسز میں ہی نہیں تھی، وہ سے کچھ بتایا نہیں جا رہا تھا۔ اماں جی کو جب دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ میڈ کو باہر لے کر آئے، پانی پلایا، ہم لوگ بڑا رونے دھونے لگ گئے، بہت دکھ ہوا۔ اس سے جب میڈ سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اماں جی کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی چارپائی پر، تو انہوں نے میرے سے پانی مانگا۔ تو جب میں پانی لینے کے لیے اٹھی تو میں نے ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کسی عورت کے ان کے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کے سر کی طرف سے ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میں کانپنے لگ گئی۔ میرے سامنے اس نے ان کا گلا بھی دبایا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں جا کر کونے میں بیٹھ کر چیخنے لگی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کروں کیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی تھی، وہ کون مخلوق تھی، کون نہیں تھی۔ اس میڈ نے بھی اسے دیکھا۔ سب بہت زیادہ ڈر بھی گئے۔ وہ جو لڑکی تھی اس کو اس کے گھر بھجوا دیا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، خوفزدہ تھی وہ۔ اماں جی جو تھی ان کی وہ جو ویل چیئر تھی، وہ ویل چیئر وہی ان کے کمرے میں ہی تھی۔ ان کی تدفین کے تقریباً 3-4 دن کے بعد ان کے کمرے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ان کی ویل چیئر کو کوئی چھیڑتا ہے۔ یعنی ویل چیئر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیل لگائی ہوئی تھی کہ کبھی اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوتی تھی تو وہ اس بیل کو بھی بجاتی تھی تو ہمیں آواز آ جاتی تھی۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، مغرب کے بعد کی عشاء کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے کچن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امی کچن میں ہی کھانا بناتی تھی، وہیں پر ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اماں جی کے کمرے سے ہمیں ایسے آواز آنے لگی جیسے ویل چیئر کی گھنٹی کو کوئی چھیڑ رہا ہے اور بار بار اس بیل کو کوئی بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے خود وہ آواز سنی، ہم لوگ چل کر کمرے کے باہر تک آئے، کان لگا کر سنا تو اندر اس ویل چیئر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ویل چیئر کی بیل کو کوئی بجا رہا ہو۔ ہم لوگوں نے تو ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ میڈ کی بیٹی نے بھی اس مخلوق کی تصدیق کی تھی۔ خیر امی نے کہا کہ اس کمرے کے پاس نہیں جانا۔ رات کو کہیں میرے ابو جان کی آنکھ کھلی، وہ کہیں واش روم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اماں جی کے کمرے سے جیسے آوازیں آ رہی تھی کسی کے رونے کی، جیسے کوئی سسکیوں میں رو رہا ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس کمرے سے آواز کیسی آ رہی ہے۔ جب وہ کمرے کے پاس گئے تو رونے کی آواز بند ہو گئی اور ایسے آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ جو ویل چیئر کی گھنٹی ہے اس کو کوئی بجا رہا ہے، اس کو کوئی چھیڑ ہے۔ اب مجھے نے سمجھا کہ شاید غلطی سے کوئی بلی اندر بند ہو گیا ہے کمرے میں، شاید ان لوگوں نے دروازہ نہیں ٹھیک سے بند کیا یا کھلا چھوڑ دیا، جو بلی اندر چلی گئی اور وہ بلی یہ آوازیں نکال رہی ہے اور بلی ہی اس ویل چیئر کے اوپر کہیں چھلانگیں لگا رہی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ جیسے ابو جان نے دروازہ کھولا، انہوں نے جھانک کر جب اندر دیکھا تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھواں سا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز جلتی ہے تو دھواں سا بن جاتا ہے۔ جیسے میرے ابو جان نے کمرے کی لائٹ آن کی، ان کی بہت زیادہ ہمیں اونچی اونچی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے وہ بہت زیادہ پہلے غصے میں کچھ بولے اور پھر بہت زیادہ اونچی آواز میں جیسے وہ چیخے بھی ہیں۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے۔ امی جب کمرے سے باہر نکلی تو ابو جی اماں جی والے کمرے کی طرف تھے، ان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور ابو جان جو تھے وہ اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ امی جب ان کے پیچھے گئی تو پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے امی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر بھی حصار کیا، امی پر بھی کیا، پورے گھر پر کیا، باہر نکل کر کمرے کی کنڈی لگا دی اور جو باہر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی وہ آیت الکرسی کی پڑھی ہوئی جو کار تھی پھونک وہ بھی مار دی۔ ابو جو تھے وہ فوراً سے امی کو لے کر جس طرح ہم لوگ بچے بھی سو رہے تھے اس کمرے میں آ گئے۔ ابو جی نے کہا کہ کوئی بھی اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولے۔ امی نے جب پوچھا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، ہم بچے بھی جاگے ہوئے تھے۔ تو ابو جی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا ہوں واش روم جانے کے لیے تو مجھے اس کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو اماں جی کی کرسی کو کوئی چھیڑ رہا تھا، ویل چیئر کو بیل بج رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بلی اندر بند ہوگی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو کمرے میں دھواں تھا، جیسے کوئی کاغذ وغیرہ جلتا ہے تو دھواں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے لائٹ آن کی تو میں نے ویل چیئر پر ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی باقاعدہ۔ وہ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ جیسے میں نے اونچی آواز میں چیخا اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ غائب ہو گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔
ہمیں اس کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا. یہ مخلوق اب اس گھر میں موجود ہے، بچوں کو نقصان نہ دے دے، ہمیں نقصان نہ دے دے. ابو نے سختی سے منع کر دیا کہ اس کمرے کی طرف بھی کوئی نہ جائے، نہ ہی دروازہ کھولنا، چاہے جیسی بھی آواز آئے. صبح ابو جی ایک بزرگ کو لے کر آئے. وہ بزرگ جب اس گھر میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ شیطانی کوئی مخلوق ہے، بدرو ہے کوئی، وہ یہاں پر موجود ہے. چڑیل اور ڈائن اور جنات کو بھی بدرو اکثر کہا جاتا ہے. یہ بدروحیں ہیں، یعنی نقصان پہنچانے والی، وہ موجود ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو اماں جی جن کو اس نے مار دیا تھا، وہ اسی مخلوق نے مارا تھا، اور وہ ان کے پیچھے کسی باہر کی جگہ سے لگی تھی، کسی آسیب زدہ جگہ سے وہ گزر رہی تھی جہاں سے وہ ان کے پیچھے لگ گئی. وہ یہاں پر موجود ہے. پھر انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کر کے انہوں نے اس کمرے کے اوپر تالا لگایا. تالا لگا کر 3 تالے لگائے. انہوں نے اس کمرے کے دروازے پر 3 تالے لگائے. اس کے اوپر کالے رنگ کا ایک کپڑا باندھا اور اس کے اوپر ایک تعویذ بھی باندھا، اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا، غلطی سے بھی نہیں کھولنا. اگر کبھی آپ لوگ یہ گھر سیل آؤٹ کریں، اس گھر کو توڑیں، گرائیں، نیا بنائیں، اس کمرے کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے. اس کمرے میں وہ بدرو، وہ مخلوق قید ہے. پھر ہم لوگوں نے اس چیز پر بڑا عمل کیا. اس گھر میں ہم لوگ تقریباً اس واقعے کے بعد بھی 7 سے 8 سال رہے. ہم لوگ چاہ کر بھی اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. ایسا تھا جیسے عجیب رکاوٹیں ہیں. بنے بنائے ہم لوگوں کی جو ڈیلز ہوتی تھی نئے گھروں کی، وہ کینسل ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ ایگریمنٹ ہو جاتے تھے، سامان اٹھانے کی باری آتی تھی تو سب کچھ کینسل ہو جاتا تھا. کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بنتا تھا. پھر ہم لوگوں نے بہت زیادہ قرآن خوانی کروائی، گھر میں بہت زیادہ اہتمام کیا، عبادت کا، پاکیزگی کا، صفائی کا. ہر وقت سورہ بقرہ گھر میں لگائے رکھتے تھے. تب جا کر ہم لوگ اس گھر سے نکلے. اس بدرو کا ایسا بسیرا اس گھر میں ہوا تھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. ابو جی نے وہ جو گھر چھوڑا تھا، ابو جی نے وہ گھر بیچا نہیں. انہوں نے اس گھر کو ویسے چھوڑ کر بند کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم کچھ پیسوں کے عوض اس گھر کو بیچ دیں گے، وہ پیسے ہم ساری زندگی تو نہیں استعمال کر سکتے، لیکن جو کوئی اس کو خریدے گا، لوگ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، فرکشن ہے، دماغی خیالات ہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. لیکن یہ ریئلٹی ہے، ایسا ہوا ہے. وہ گھر نہ بیچا نہ رینٹ آؤٹ کیا، نئی جگہ پر گھر لے لیا. پہلے رینٹ پر رہے، پھر ابو جی نے بڑی محنت کی، اللہ نے کامیابی دی ان کو، پھر نیا گھر بنایا. وہ گھر بند کا بند ہی رہ گیا. اس گھر کی طرف کبھی کوئی نہیں گیا. وہ گھر اسی بدرو کا بسیرا بن کے رہ گیا. پتہ نہیں اس کے بعد ہم لوگ اس گھر کی طرف کبھی نہیں گئے. وہ اس گھر کی کیا کنڈیشن ہے، اس گھر کے کیا حالات ہیں، کھنڈر بن چکا ہے، کیا اس کی کنڈیشن ہے، یہ بھی جا کر کبھی نہیں دیکھی ہم لوگوں نے خوف کے مارے. تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ غزالہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے گاؤں آزاد کشمیر کے ایک شخص جن کا نام میر حسین تھا، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میر حسین انکل کہتے ہیں کہ 2002 کی بات ہے. میرے ساتھ میری زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا واقعہ پیش آیا. میں فیصل آباد گیا ہوا تھا. تو فیصل آباد واپسی پر جب اپنے گاؤں آزاد کشمیر واپس آنا تھا تو وہاں سے ہم لوگ نکلے، بس کے تھرو ہی سفر کر رہے تھے. تو کافی زیادہ رات ہو گئی سفر کرتے کرتے. راستے میں جتنے بھی پیسنجر تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ راستے میں کسی جگہ پر آپ نے گاڑی روکنی ہے. بس ڈرائیور کو یہ کہا. ہم لوگوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لینی ہے، کسی ایسی جگہ پر روکے جہاں پر کوئی ہوٹل وغیرہ ہو، وہاں سے ہم کچھ کھا پی لیں، اور وہاں پر کچھ نماز کا بھی ہو بندوبست، کہ مسجد ہو کوئی، ہم لوگ نماز پڑھ لیں. عشاء کے بعد کی بات تھی. ڈرائیور نے ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے ہوٹل کے پاس گاڑی روکی. وہ بالکل ویرانے میں تھا. اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی. جیسے ہائی ویز پر اکثر ایسے ہوٹل وغیرہ بنائے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو پیسنجر ہوتے ہیں وہاں پر رک کے کچھ کھا پی لیں، کچھ ریسٹ کر لیں.
وہاں پر گاڑی رکی، ہم لوگ سارے مسافر اترے، وہاں پر نماز ادا کی، اس کے بعد کچھ کھانے پینے لگے. ابھی گاڑی کا اسٹے تھا تو میں چلتا پھرتا تھوڑا سا ادھر علاقہ دیکھنے لگا. تھوڑا سا اس ہوٹل سے آگے آیا تو مجھے کونے پر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کنواں سا ہوتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ یہاں پر کس طرح سے کنواں اس جگہ پر موجود ہے. میں اس کنویں کو دیکھنے کے لیے آگے چلا گیا. کنواں بالکل ایسے ویرانے میں ایک کنواں تھا. میں اس کنویں کو ارد گرد ہو کر دیکھنے لگا. ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کچھ سانپ وغیرہ نہ ہو. پھر میں یہ دیکھنے لگا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں. موبائل ٹارچ سے جب دیکھا تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا. اس کنویں کے پاس سے جب میں واپس آنے لگا تو مجھے بچوں کے ہنسنے کی آواز آنے لگی. مجھے بڑا عجیب لگا کہ بس کے سارے مسافر تو سامنے، اس طرف تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا، پھر یہ بچے کے ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے کہیں کوئی بچہ دکھائی نہیں دیا. موبائل ٹارچ سے بھی دیکھا تو کوئی بچہ نہیں تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں جو ہیں وہ کنویں کے اندر سے آ رہی ہوں. اب یہ ایک بڑا دل دہلا دینے والا ماجرا تھا. میں نے ہمت کی، اللہ کا نام لیا کہ میں کنویں میں جھانک کر دیکھتا ہوں یہ آوازیں کیسی ہیں. کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا. ہنسنے کی آوازیں برقرار تھیں. میں نے پوچھا کون ہے یہاں پر، کون ہنس رہا ہے. جیسے میں نے یہ بات کی ایک دم سے وہاں پر عجیب و غریب خون آلود آنکھیں نمودار ہو گئیں. وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ کنویں کے ہر کونے میں جہاں پر پانی بھی ہوتا ہے اس جگہ پر بھی سرخ رنگ کی آنکھیں چمک رہی ہوں. یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گیا. اللہ اکبر کرتا میں وہاں سے بھاگا، بس کی طرف آیا. یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا. ایک دو نے پوچھا بھی مجھ سے کہ کیا ہوا ہے. میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا. میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. آیت کرسی درود پاک پڑھنے لگ گیا کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور ہم خیریت سے یہاں سے نکل جائیں. خیر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جلدی کرو، اب یہاں سے نکلو، یہ ویران جگہ ہے. ڈرائیور نے جلدی سے کہا کہ جتنی بھی سواریاں ہیں ساری بس میں بیٹھے، دیر ہو رہی ہے. وہاں سے ہم لوگ نکلے. جب گھر پہنچے میں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا. بخار جو تھا وہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. میڈیسنس کھا کھا کر بھی وہ عجیب سی کنڈیشن تھی. پھر میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے کسی بزرگ کے پاس لے کر جائیں کہ مجھے کچھ دم وغیرہ کریں. تو وہ مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے. انہوں نے جب دم وغیرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنات کا کنواں تھا. وہاں پر جنات کے بے تحاشا بچے تھے، ان کے قبیلے تھے، ان کے قبیلوں کے بچے تھے وہاں پر جو آپ کے ساتھ شرارت کر رہے تھے. اور انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا. آپ نے کوئی پتھر نہیں پھینکا اس کنویں میں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ تنگ ہو. تو انہوں نے اپنا آپ تو ظاہر کر دیا. بچے تھے، شرارتی ہوتے ہیں بچے. تو جب آپ وہاں سے بھاگے تو وہ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی جنات سے آمنا سامنا ہو یا اس کا سایہ ہو یا سیف زدہ جگہ ہو تو ان کو بخار ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بخار ہے. پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا، سختی سے منع کیا کہ ایسی کسی ویران جگہ پر کوئی کنواں دیکھیں، کوئی گھر دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، اس کے آس پاس نہیں جانا. اپنی حفاظت خود کرتے ہیں کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ان کو ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جنات میں کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کو تنگ کرنے والی ہوتی ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. تو یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری پوسٹ کروں گی اور ولاگ بھی بناؤں گی، اس کو وزٹ کریے گا نوشین ڈیلی روٹین پر. اور اس کے علاوہ مجھے اکثر لوگ لائیو آنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، تو انشاءاللہ میں کوئی لائیو سیشن بھی کروں گی، لائیو بھی آپ لوگوں کو کوئی سٹوری سناؤں گی میں. تو لائیو سٹوری سے پہلے میں نوٹیفیکیشن پوسٹ کر دوں گی کمیونٹی ٹیب میں، جس میں ٹائم مینشن ہوگا کہ کب اور کس دن میں لائیو آ کر آپ لوگوں کے لیے سٹوری لاؤں گی. تو وہ بھی میں سیشن رکھوں گی انشاءاللہ. نیلم میری سسٹر کا جو چینل ہے ہارر ناول آفیشیل، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. سردی کا موسم آ رہا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنا بھی بہت خیال رکھیں. سردی سے بچیں.
اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی جر و دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.